السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے آج ہم جس اہم ترین موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، جس کا ذکر گزشتہ کے خطاب میں ہم نے کیا تھا، وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر ہم اس فرق کو سمجھیں تو بہت سارے پیچیدگیاں دور ہو جائیں گی اور بہت سارے فتنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم کو راستہ ملے گا۔ عربی زبان میں ایک لفظ ہے عقیدہ۔ آپ جانتے ہیں عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ عقیدہ کہتے ہیں فیت کو، ایمان، عقیدہ۔ جو آدمی کسی بات پر یقین رکھتا ہے بغیر دیکھے، لیکن نص کے ساتھ، نص قطعی کے ساتھ، قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و حدیث کو مانتے ہوئے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور قرآن میں جو ہے، حدیث میں جو ہے وہ حق ہے، اللہ کی جانب سے ہے، بھلے وہ ہم کو نظر آئے نہ آئے، سمجھ میں آئے نہ آئے۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے کچھ کہہ دیا تو آنکھ بند کر کے مان لینا، یہ ہے عقیدہ۔ ایک اور لفظ ہے جو ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، عقیدت۔ یہ بھی اصل میں عقیدہ عربی لفظ ہی سے بنا ہے۔ عقیدہ اور عقیدت دونوں ایک ہی لفظ ہے بنیادی طور پر، لیکن یہاں ہماری زبان میں عقیدہ گول تے کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور عقیدت کھڑی تے کے ساتھ لکھی جاتی ہے۔ اب یہاں ہماری زبان میں آنے کے بعد یہ دو الگ الگ لفظ بن چکے ہیں، اور یہ ہماری سہولت کے لیے کہ ان دونوں کے درمیان فرق کو ہم سمجھیں۔ جیسے میں نے بیان کیا کہ عقیدہ قرآن و حدیث کے ساتھ ہم کو ملتا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے، اور وہ حق ہے۔ عقیدہ حق ہے، عقیدے کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے اور صرف وہی راستہ صحیح ہے، اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اس راستے سے ہٹ کر جو بھی راستہ ہوگا وہ گمراہی کا راستہ ہوگا۔ 1000 راستے ہیں، اس میں سے صرف ایک راستہ صراط مستقیم ہے، باقی پورے گمراہ ہیں۔ جیسے کہ فرقہ بندی کے تعلق سے حدیث میں آیا ہے کہ 73 فرقوں کا ذکر، ایک ہی فرقہ جنتی ہے، باقی پورے فرقے جہنمی ہیں۔ تو یہاں مطلب کیا ہے کہ وہ جو ایک فرقہ ہے جو جنت میں جانے والا ہے، جو حق کے راستے پر ہے، وہ اپنا عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق بنائے ہوئے، اس ایمان پر چلتا ہے، اس عقیدے پر چلتا ہے، وہ ہے حق کا راستہ۔ باقی جتنے ہیں جو اس راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، سب کے سب گمراہ ہیں۔ یہ ہے عقیدہ۔ دو آدمی کے دو مختلف عقیدے ہوں تو دونوں صحیح راستے پر نہیں، کوئی ایک صحیح راستے پر ہوگا، ایک غلط راستے پر ہوگا، اور اس کو ماننے یا اس عقیدے کو تسلیم کرنے کا ذریعہ صرف قرآن و حدیث ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جا بجا یہود و نصارہ کا تذکرہ کرتے ہوئے، ان کے عقیدوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک بات بڑی خاص بیان فرمائی ہے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارا عقیدہ درست ہے، تمہارا ایمان درست ہے، تم جو مانتے ہو وہ صحیح ہے، تو اس کی دلیل لے کے آؤ۔
اگر تم سچے ہو اپنے عقیدے میں تو دلیل لاؤ، ثبوت لاؤ. تم جو عقیدہ رکھتے ہو، تم جو ایمان رکھتے ہو، اس کا ثبوت کیا ہے؟ من گھڑت باتوں سے ایمان و عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. اپنے ذہن میں آنے والی باتوں سے ایمان و عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. چاہے تمہیں بات سمجھ میں آئے، چاہے تمہاری عقل میں بات نہ آئے، تب بھی ایمان و عقیدے کی بات حق ہوتی ہے، تمہارے ذہن میں آنے والی بات حق نہیں ہوتی. انسان ہیں، انسانوں کے مختلف مزاج ہیں، جیسے صورتیں مختلف ہیں، مزاج مختلف ہیں، عادات اطوار مختلف ہیں، رہن سہن الگ الگ ہے، رنگ الگ ہے، نسل الگ ہے، علاقہ الگ ہے، تہذیب الگ ہے. سارے انسان اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں. تو الگ الگ ہونے کے باوجود عقیدے کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں ایک ہی راستے پر چلنا ضروری ہے. اور اس کے لیے شریعت مقرر کر دی گئی ہے، احکام شریعت نافذ کر دیے گئے ہیں. عقیدے کا تعلق بھی شریعت سے ہے، احکام کا تعلق بھی شریعت سے ہے. عقائد و احکام دونوں شریعت کے تابع ہیں. شریعت میں اگر آیا ہے تو اسی سے ایمان و عقیدہ بنے گا، شریعت میں آیا ہے تو اسی سے حرام و حلال کی تمیز ہوگی. اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو حرام کر دیا تو کسی اور کی مجال نہیں ہے کہ اس کو حلال کر سکے. حرام و حلال کرنا اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے، کسی بندے کا کام نہیں ہے. جیسے حرام کو حلال کرنا کسی بندے کا کام نہیں ہے، ویسی حلال کو حرام کرنا بھی کسی بندے کا کام نہیں ہے. لما تحرم ما احل اللہ لکم، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے تم اس کو حرام کیوں کرتے ہو؟ تو معلوم ہوا کہ حرام کرنا بھی اللہ ہی کا کام ہے، رسول ہی کا کام ہے، عام انسان کا کام نہیں ہے. ویسی حرام کو حلال کرنا بھی عام انسان کا کام نہیں ہے. ہر چیز طے ہو چکی ہے، شریعت آ چکی ہے، شریعت مکمل ہو چکی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قرآن مجید میں واضح الفاظ آ چکے ہیں. آج میں نے اپنا دین تمہارے لیے کامل کر دیا، تمہارا دین اب مکمل ہو چکا، اور میں نے تمام نعمتیں تم پر پوری پوری اتار دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین مقرر کر دیا، اور اس پر میں راضی ہوا. یعنی اسلام ایک دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، فائنل کر دیا. اب اس سے ہٹ کے اور کوئی راستہ نجات کا، ہدایت کا نہیں ہو سکتا. اب اگر کوئی بھی بات آئے گی، کوئی بھی نئی بات آئے گی، اس کے لیے آپ کو دلیل چاہیے شریعت سے. اسی کو کہتے ہیں بدعت. بدعت کی ہم نے کئی بار باتیں کی ہیں، بدعت کی تعریفیں سنی ہیں، بدعت کی باتیں سنی ہیں. بدعت کہتے اسی کو ہیں کہ شریعت کے دائرے، شریعت کے اندر کسی بھی چیز کا اضافہ کرنا یا کسی بھی چیز کا اس میں سے نکالنا، یہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے. تو حدود شریعت میں اب کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، کوئی کمی نہیں ہو سکتی. اگر وہاں پر آپ ایمان و عقیدے کے باب میں کوئی کمی یا بیشی کریں گے، زیادتی کریں گے، تو یہ صرف اور صرف ہوگی گمراہی. ہاں، اگر قرآن و حدیث میں کوئی دلیل موجود ہے، آپ کوئی اور عقیدہ رکھتے تھے، لیکن بعد میں جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ قرآن و حدیث میں یہ عقیدہ بیان کیا گیا اور یہ عقیدہ صحیح ہے، تو آپ کو فوری اس کو قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ دلیل موجود ہے. یہ بہت اہم بات ہے، آپ سن لیجیے. شریعت میں کوئی اضافہ کمی نہیں ہو سکتی، اس میں کمی کرنا بھی بدعت ہے، زیادتی کرنا بھی بدعت ہے. اب دائرے شریعت کے باہر، حدود شریعت کے باہر، جس میں اللہ اور اس کے رسول نے کچھ واضح طور پر حکم نہیں دیا ہے، اب یہاں جو ہے کسی بھی چیز کو اچھا یا برا کہنے کا دار و مدار عام انسان کا نہیں ہے، بلکہ علماء کا ہے. اب علماء دیکھتے ہیں کہ حدود شریعت کے باہر کی چیز ہے،
لیکن وہ کون سی چیز ہے، کیا حدود شریعت سے اس کا کوئی لنک ہے، کوئی اشارہ ملتا ہے؟ اگر اشارہ ملتا ہے تو اچھی چیز ہوگی، نہیں ملتا ہے تو نہیں ہے۔ پھر اگر کوئی ایسی چیز ہے جس میں حدود شریعت میں جس کو حرام سے قریب قریب بتایا جاتا ہے تو وہ بری چیز ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ یہ فیصلہ علماء کریں گے، ائمہ کریں گے، عام انسان کا کام نہیں۔ عام انسان کا کام تو صرف فتویٰ پوچھنا ہے۔ لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ حدود شریعت کے اندر جو ہے وہ عقیدہ بنتا ہے، ایمان بنتا ہے۔ حدود شریعت کے باہر جو ہے وہ عقیدہ ایمان نہیں بنتا۔ اب ایک دوسری چیز ہے جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا، وہ ہے عقیدت۔ ہمارے پاس جیسے کہ عقیدہ فیتھ کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے، ویسے ہی عقیدت ڈیووشن کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے۔ عقیدے کا تعلق انسان کی شخصیات سے نہیں ہے، دین سے ہے۔ بھلے آپ کا کوئی اور عقیدہ ہوگا، لیکن اگر اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں مل رہا ہے تو آپ گمراہ ہیں۔ یہ ہے عقیدہ۔ لیکن عقیدت میں ایسا نہیں، جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ ہر انسان کے مزاج مختلف ہیں، طبائع مختلف ہیں، جیسے صورت شکل مختلف ہے ویسی عادات و اطوار مختلف ہے، ان کے سوچنے کے ڈھنگ مختلف ہیں، ان کی ضروریات مختلف ہیں۔ اس حیثیت سے کسی نہ کسی کا کسی کے ساتھ بہت خاص لگاؤ ہوتا ہے۔ بھئی ایک آدمی کسی ایک ولی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، کسی ایک صحابی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، کسی ایک نبی کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہے، پسند کرتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے۔ جیسے انبیاء کرام کی ایک بڑی تعداد ہے، 1,24,000 کے آس پاس کم و بیش انبیاء کرام بتائے جاتے ہیں۔ ایک ایک کا اپنا اپنا الگ الگ طرز زندگی رہا ہے، ان کے حالات الگ رہے ہیں، ان کے مزاج الگ الگ رہے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کی اپنی ایک خصوصیت ہے، سلیمان علیہ السلام کی اپنی ایک خصوصیت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اپنی ایک خصوصیت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی اپنی ایک خصوصیت ہے۔ اگر کسی کا مزاج موسیٰ علیہ السلام کے مزاج سے میل کھاتا ہے، اس کو موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ عقیدت ہو جاتی ہے۔ ہیں تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، ہمارے اصل نبی تو وہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کسی اور نبی کے ساتھ کسی کا کوئی خاص لگاؤ ہوتا ہے، دلی تعلق ہوتا ہے ان کے مزاج کے مطابق۔ یہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ اولیاء کرام میں بھی دیکھیے بتایا جاتا ہے کہ اولیاء کرام بھی مختلف مشربوں کے ہوتے ہیں۔ کوئی ابراہیمی المشرب ہوتا ہے، کوئی عیسوی مشرب کا ہوتا ہے، کوئی موسوی مشرب کا ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ جیسے حالات ہوں، جس کے ساتھ جو معاملہ ہو، جس کے مزاج جیسا ہو، وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے۔ یہ انسانی فطرت۔ یہی حال صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہے۔ صحابہ کرام کی بھی ایک بڑی تعداد گزری ہے۔ اب سارے صحابہ کرام بھی ایک جیسے تو نہیں تھے، سب کے مزاج الگ الگ تھے، سب کے حالات الگ الگ تھے، سب کے مقام و مرتبے الگ الگ ہیں۔ کسی کی کوئی انفرادیت ہے، کسی کی کوئی انفرادیت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی اپنی ایک خصوصیت ہے، حضرت عمر کی اپنی ایک خصوصیت ہے، مولا مشکل کشا کی اپنی ایک خصوصیت ہے، حضرت ابو ہریرہ کی اپنی ایک خصوصیت ہے، اپنا ایک انفرادی مقام ہے، حضرت بلال کی اپنی ایک خصوصیت ہے، انفرادی مقام ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی صحابہ کرام گزرے۔ تو کسی کو کسی صحابی کے ساتھ زیادہ قلبی لگاؤ ہو سکتا ہے، تو یہ کوئی برا نہیں ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اس کا تعلق عقیدت سے ہے، اس کا تعلق عقیدت سے ہے۔ پھر اس کے نیچے آپ آئیے، تابعین ہیں اور دیگر اولیاء کرام ہیں۔ اب یہ اولیاء کا سلسلہ تو قیامت تک جاری ہونے والا ہے۔ کسی ولی کے ساتھ کسی کا قلبی تعلق زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بھئی میں جس سے عقیدت رکھتا ہوں، کیا ضروری ہے کہ آپ سارے کے سارے انہی سے عقیدت رکھیں؟ ہاں یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ ہو، کسی کے ساتھ بے ادبی نہ ہو، کسی کو برا نہ کہیں، یہ بات ضروری ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کے سب کے ساتھ اتنی ہی عقیدت رکھنا، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ اپنے گھر میں کرتے ہیں،
اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو کسی بیوی کے ساتھ ان کا دلی لگاؤ کچھ زیادہ ہوتا ہے، اگرچہ کہ حکم تو برابری کا ہے، معاملات میں برابری کرنا ہے، سب کے ساتھ ایک جیسا رویہ رکھنا ہے، سب کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کرنا ہے، لیکن دل کسی کی طرف زیادہ ہو سکتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے اپنی ازواج مطہرات کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ سارے ازواج میں برابری کرو، الحمدللہ میں برابری کرتا ہوں، کسی کے ساتھ کمی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رہنے کا دن بھی بانٹ دیا تھا، ایک دن ادھر ایک دن ادھر ایک دن ادھر رہوں گا، تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہونے پائے۔ اتنا احتیاط فرمایا آپ نے، لیکن اس کے بعد بھی فرمایا کہ دل میرے قابو میں نہیں ہے، میرے کنٹرول میں نہیں ہے، اسی لیے کسی کو میں زیادہ چاہتا ہوں۔ تو چاہت جو ہے وہ انسان کے کنٹرول کی بات نہیں ہے، معاملات انسان کے کنٹرول کی بات ہے۔ ان کو جتنا دے رہے ہیں ان کو بھی اتنا دیں، یہ آدمی کرے، لیکن دل کا تعلق تو الگ ہے۔ اولاد میں ہوتا ہے، سارے ماں باپ کہتے ہیں کہ مجھے سب بچے برابر ہیں، ہم تو سب بچوں کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایک نظر سے دیکھ سکتے ہیں، ایک دل سے نہیں دیکھ سکتے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں سب بچوں کو اتنا ہی چاہتا ہوں تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ دلی لگاؤ ذرا زیادہ ہوتا ہے، اور خاص طور سے وہ بچے جو ماں باپ کی اطاعت گزار فرما بردار ہوتے ہیں، ان کی خیالداری کرتے ہیں، ان سے ماں باپ کا لگاؤ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور ایک لاٹھور بچہ ہے، لاپرواہ ہے، جس کو گھر کی پرواہ ہے، نہ ماں باپ کی پرواہ ہے، صرف گھوم رہا ہے دوستوں کے ساتھ، آوارہ گردی کر رہا ہے۔ اور دوسرا ایک نیک بچہ ہے، نمازی، روزے دار، پرہیزگار، ماں باپ کی خدمت کرنے والا، خیالداری کرنے والا۔ اب آپ بتائیے کہ ان دونوں بچوں میں کون سا ایسا باپ ہے جو دونوں کو برابر چاہتا ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ انسانی فطرت ہے، اس میں کوئی برائی نہیں۔ تو جس طرح سے انبیاء کرام میں آپ کسی کے ساتھ گہرا لگاؤ رکھتے ہیں، صحابہ کرام میں بھی کسی کے ساتھ آپ کو گہرا لگاؤ ہو سکتا ہے، اولیاء کرام میں بھی آپ کے ساتھ، آپ کا کسی کے ساتھ گہرا لگاؤ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں گے شریعت میں، جہاں شریعت ایک ہی ہے، طریقت میں کئی قسم کی طریقتیں ہیں، شاخیں ہیں طریقت کی، یہ سلسلہ، وہ سلسلہ، وہ سلسلہ، وہ سلسلہ، مختلف قسم کے سلاسل ہیں، اور جو آدمی جس مزاج کا ہوتا ہے وہ اس سلسلے سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی برائی نہیں، مزاج الگ الگ، ان کا دلی تعلق الگ الگ، ویسے کسی کے ساتھ ان کا گہرا ربط اور گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو میں یہ بات بڑی اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج جو فتنہ پھیلا ہوا ہے، پہلے تو ابتدا میں نے دیکھا کہ یہ ہمارے شہر کی حد تک ہی یہ فتنہ پھیلا تھا، لیکن اب تو پورے ہندوستان میں پھیل گیا ہے، بلکہ پاکستان میں بھی چل رہا ہے۔ افضلیت ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے صحابہ کرام میں، کون افضل، کون پہلے، کون بعد میں، کس کا مقام بڑا، کس کا مقام چھوٹا، یہ چل رہا ہے۔ میں ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ بول رہا ہوں، یہ دونوں باتیں جو عقیدہ اور عقیدت کے حوالے سے میں نے بیان کی، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے سنیے۔ فضیلتوں کا مقرر کرنا اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے، کیونکہ اس کا تعلق عقیدے کے زمرے سے ہے۔ کس صحابی کا رتبہ بڑا، کس صحابی کا رتبہ چھوٹا، یہ اگر اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کیا تو کیا، اور اگر نہیں کیا تو آپ منہ بند کرنا، خاموش بیٹھنا، آپ کا کوئی اختیار نہیں۔ اب احادیث شریفہ کا اگر ہم مطالعہ کریں گے، اور اب تک 1400 سال سے علماء اہل سنت کی کتابوں کا آپ مطالعہ کریں گے، اس موضوع پہ ان کا کیا موقف رہا ہے، تو ایک بہت واضح بات ہے۔ وہ واضح بات یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے ائمہ و علماء کی اکثریت، بلکہ جمہور کہا گیا ہے، جمہور تو اکثریت سے بھی زیادہ ہوتی ہے، جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، احادیث شریفہ کی روشنی میں، اہل سنت والجماعت کے عقائد کی روشنی میں،
اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ سب سے بڑی فضیلت انبیاء کرام کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے فضیلت والی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اسی فضیلتوں کی بنیاد پر ہی خلافت راشدہ طے ہوئی ہے۔ اگر ہم حضرت ابو بکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل نہیں مانیں گے تو حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت میں شک پیدا ہو جائے گا، کیونکہ جو سب سے افضل ہوتا ہے وہی تو خلیفہ راشد بنتا ہے۔ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ راشد بنے، سارے مسلمان ان کو خلیفہ راشد مانتے ہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق خلیفہ راشد بنے، سارے لوگ ان کو خلیفہ راشد مانتے ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی خلیفہ راشد بنے، سارے لوگ ان کو خلیفہ راشد مانتے ہیں۔ پھر حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ خلیفہ بنے، ساری دنیا ان کو خلیفہ راشد مانتی ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے فضیلتوں کی بنیاد پہ بنے ہیں۔ اس کے بعد امیر معاویہ بنے، ان کو خلیفہ راشد نہیں مانا جاتا۔ کیوں نہیں مانا جاتا؟ حالانکہ وہ بھی صحابی تھے، یزید کی طرح وہ فاسق و فاجر بد کردار تو نہیں تھے، لیکن ان کو خلیفہ راشد نہیں مانا جاتا۔ کیوں نہیں مانا جاتا؟ پانچویں تو وہی ہے نا۔ امام حسن علیہ السلام بھی حضرت مولا مشکل کشا کے بعد خلیفہ بنے، لیکن ایک وقت کے بعد جب دیکھا کہ آپ مسلمانوں میں خلیفے کے موضوع پہ اتفاق نہیں ہو رہا ہے، دو خلیفے نہیں ہو سکتے، تو آپ نے دستبرداری اختیار کے لیے وڈرا ہو گئے۔ ٹھیک ہے تم کر لو، امیر معاویہ کو دے دیا، لیکن امیر معاویہ کو دے تو دیا، اس لیے دیا تاکہ مسلمانوں میں فتنہ و فساد نہ بڑھ کے خون ریزی نہ ہو، اس لیے دے دیا، لیکن وہ اس کے حقدار نہیں تھے۔ جیسے فضیلتوں کے اعتبار سے ایک کے بعد ایک صاحب فضیلت صحابی خلیفہ بنتے رہے تھے، ویسے ہی امیر معاویہ نہیں تھے وہاں اس مقام پر، لیکن آپ کو دے دیا گیا، چھوڑ دیا گیا تاکہ فساد نہ مچے، مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہو، اسی لیے ان کو خلیفہ راشد نہیں مانا جاتا۔ تو آپ دیکھیں گے جو فضیلت والا ہوتا ہے وہی خلافت راشدہ کی کرسی پر بیٹھتا ہے۔ تو خلافت راشدہ حضرت علی تک آ کر ختم ہو گئی، اب خلافت ختم ہو گئی تھی، یہاں سے تو امارت شروع ہو گئی، حکومت شروع ہو گئی۔ تو اگر آپ اس ترتیب میں ذرا آگے پیچھے کریں گے تو پھر خلافت راشدہ کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان لگ جائے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ جمہور عقیدہ ہے، اکثریت سے بھی زیادہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ترتیب افضلیت کے حساب سے ہے اور خلافت بھی افضلیت کے حساب سے ہوئی ہے۔ اور احادیث میں بھی آپ دیکھیں گے، بہت ساری احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، اشارے دیے ہیں، جس میں حضرت ابو بکر صدیق ہی کا نام ہے۔ یہاں تک کہ ایک بار آپ نے عملی طور پر دنیا کو بتایا کہ اب میرے غیاب میں مسلمانوں کی امامت کون کرے گا، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو مقرر فرمایا امامت کے لیے۔ تو یہ کھلے اشارے ہیں، ایسے بہت ساری احادیث ہیں، یہاں پر وہ موقع نہیں ہے سارے بیان کرنے کا، میں صرف بنیادی بات آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق افضل ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے چونکہ مولا مشکل کشا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں، غالباً کسی صحابی کے بھی اتنی فضیلتیں احادیث میں بیان نہیں ہوئی ہیں جتنی مولا علی کی ہیں۔ تو اس بنیاد پہ بعض لوگوں نے، اور پھر مولا علی کی جو خدمات ہیں اسلام کے لیے ناقابل فراموش خدمات، اور جو تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ اپنا ظاہر فرمایا ہے، وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک حدیث میں تو فرما دیا کہ علی تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہارا خون میرا خون ہے، یعنی اتنی زیادہ آپس میں قربت ہے، گوشت بھی الگ الگ نہیں، خون بھی الگ الگ نہیں۔ تو من کنت مولا فعلی مولا فرمایا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں، مطلب ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے مولائیت۔ اگر علی کو مولا نہیں مانیں گے تو رسول کو بھی مولا نہیں ماننا لازم آئے گا۔ تو اس طریقے سے مولا علی کی اتنی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، اور آپ کی جو خدمات ہیں اور آپ کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قلبی تعلق ہے، اس کو بنیاد بنا کر بعض لوگوں نے حضرت علی کو سب سے افضل بھی مانا ہے، لیکن یہ بہت کم تعداد میں ہے۔
بہت کم تعداد میں ایسے علماء بھی پائے جاتے ہیں جو مولا علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل مانتے ہیں، بہت کم ہیں۔ اب اس میں آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت بی بی فاطمہ کو مانتے ہیں، حضرت علی سے بھی افضل مانتے ہیں، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، آپ کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ جیسے حدیث میں فرمایا گیا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ تو جو نبی کا ٹکڑا ہے اس کے اوپر دوسرے فضیلت والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ اپنے اپنے نقاط نظر، اپنی اپنی عقیدت کا معاملات ہیں، لیکن ہم کو چلنا ہے جمہور کے ساتھ۔ جیسے میرا اپنا میں آپ کو معاملہ سناؤں، مجھے بھی صحابہ کرام میں سب سے زیادہ عقیدت مولا علی سے ہی ہے۔ اگر مجھ سے آپ پوچھیں کہ آپ سب سے زیادہ کس سے عقیدت رکھتے ہیں صحابہ کرام میں، تو میں مولا علی کا ہی نام لوں گا۔ یہ میری اپنی پرسنل چیز ہے، میری ذاتیات سے تعلق ہے، اس کا میرا مزاج ہے، میں کیا کروں؟ شیر خدا سے مجھ کو عقیدت ہے، کیا کروں؟ میری سرشت، میری جبلت ہے، کیا کروں؟ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میرا مزاج ہی ایسا بنایا گیا ہے، میری فطرت ہی ایسی بنائی گئی ہے کہ مجھے علی سے محبت ہے، علی سے عقیدت سب سے زیادہ ہے۔ لیکن یہ علی سے سب سے زیادہ عقیدت ہے، اس کا تعلق میرا عقیدت سے ہے، عقیدے سے نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، عقیدت ہے۔ میں سب سے زیادہ علی سے محبت رکھتا ہوں، میں سب سے زیادہ علی سے عقیدت رکھتا ہوں، اس کے باوجود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق کو مانتا ہوں۔ یہ ہے اصل، کیونکہ وہ میرا اختیار نہیں ہے، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے افضلیت مقرر کرنا، میرا کام تھوڑی ہے۔ میں کون ہوں کسی کو بڑا کسی کو چھوٹا بولنے والا؟ میری کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے رسول نے جو مقرر کر دیا، آمنا صدقنا۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو یہ الگ بات تھی، لیکن یہ شریعت کا معاملہ تو اللہ اور اس کے رسول کے اختیار میں ہوتا ہے، کسی اور کے اختیار میں تو ہوتا نہیں ہے۔ تو کسی کو کسی کے ساتھ عقیدت ہو سکتی ہے۔ کل کے دن کوئی آدمی آئے آ کر کہنے لگے کہ مجھے تو سب سے زیادہ عقیدت حضرت ابو ہریرہ سے ہے، میں خلفائے راشدین سے زیادہ عقیدت ابو ہریرہ سے رکھتا ہوں، یا کوئی کہے کہ میں خلفائے راشدین سے زیادہ عقیدت حضرت بلال سے رکھتا ہوں، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ ہاں بھائی، ہو سکتا ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے۔ عقیدہ نہیں، عقیدت کے معاملے میں آپ کا اختیار ہے، عقیدے کے معاملے میں نہیں۔ دلیل چاہیے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ کسی کو کم کسی کو زیادہ کرنا یہ مسلمان کو جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے تمام فضیلتیں مقرر کر دی، سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان غنی، پھر علی مشکل کشا شیر خدا، پھر یہ 4 کے بعد باقی 6 صحابہ کرام جو بچ جاتے ہیں عشرہ مبشرہ میں، جس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے، جس میں حضرت سعید بن ابی وقاص ہیں، یہ اور 6 صحابہ کرام ہیں، ان کا مقام ان 4 کے بعد سب سے بڑا ہے۔ اب ان 10 کے بعد، یہ 4 اور وہ 6، 10 ہو گئے نا۔ اب 10 کے بعد وہ صحابہ کرام جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، ان کا مقام بڑا ہے۔ فتح مکہ سے پہلے جو صحابہ کرام ایمان لا کر صحابی بنے، ان کا مقام فتح مکہ کے بعد میں ایمان لانے والے صحابہ سے بڑا ہے۔ یہ فیصلہ قرآن کا ہے، قرآن میں فرما دیا گیا ہے فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ کا مقام بلند ہے۔ یہ ایک فضیلتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرما دی۔ اب اس کے بعد جو انفرادی خصوصیتیں ہیں، کسی کی کچھ ہیں، کسی کی کچھ حیرت انگیز ہیں، کسی کی کچھ ہیں، کسی کی کچھ ہیں، اور اپنی اپنی فضیلت ایک دوسرے سے تقابل کے لیے نہیں ہوتی، مقابلہ بازی کے لیے نہیں ہوتی۔ باقی فضیلتیں وہ انفرادی فضیلت ہوتی ہے۔ بعض ایسی فضیلت حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل ہے کہ دوسرے صحابہ کو حاصل ہے ہی نہیں۔ بعض ایسی فضیلت حضرت عمر کو حاصل ہے کہ دوسرے صحابہ کو حاصل نہیں ہے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی حاصل نہیں ہے۔
جو حضرت عمر کی بعض فضیلتیں ہیں. حضرت عثمان کی بعض فضیلتیں ایسی ہیں جو صرف حضرت عثمان کے ساتھ خاص ہیں، جو دوسرے صحابہ کو حاصل نہیں ہیں، ابو بکر عمر کو بھی حاصل نہیں ہے. ایک مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دنیا میں سب کا احسان چکا دیا ہے، کسی کا احسان میرے اوپر باقی نہیں ہے. اگر کسی نے کچھ خدمت بھی میری کی ہے تو میں نے اس کا حساب برابر کر دیا ہے دنیا میں. آخرت میں اب کوئی میرا گریبان نہیں پکڑ سکتا، رسول اللہ ہم نے آپ کے ساتھ یہ کیا، آپ نے ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا. کسی کا نہیں، سب کا میں نے برابر کر دیا ہے سوائے ابو بکر کے. اب اندازہ کر سکتے ہیں یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اسی طریقے سے بہت ساری ہے، میں ایک ایک بیان کر رہا ہوں. حضرت عمر کے بارے میں حدیث میں آیا ہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اگر یہ نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا، یہاں رکا نہ ہوتا، اور اگر نیکسٹ کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے تھے. وہ مقام ہے عمر کا. اگر کوئی نیا نبی آتا تو عمر نبی کی حیثیت سے آتے تھے، اور یہ فضیلت حضرت ابو بکر کو حاصل نہیں ہے نہیں ہے. بیعت رضوان میں جب صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے، سارے کے سارے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سبوں نے بڑھایا. اس وقت حضرت عثمان موجود نہیں تھے، حضور نے ان کو کسی کام سے بھیجا ہوا تھا. اب حضرت عثمان اس بیعت سے، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اس بیعت سے محروم ہوتے تھے اس وقت غیر حاضری کی وجہ سے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بیعت سے محروم نہ کرنے کے لیے اپنا ایک ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ بنا دیا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ. تو نہ صرف یہ کہ ان کو اس بیعت سے محروم نہیں کیا، بلکہ اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ ڈکلیئر کر دیا. ہے کوئی کسی اور کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے، اور کسی کو نہیں. پھر مولا علی کی تو اور کئی فضیلتیں ملتی ہیں آپ کو، اسی جو انفرادیت ہے، جیسے میں نے ابھی بیان کیا. علی سے فرمایا علی تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہارا خون میرا خون. اب یہ فضیلت کسی کو بھی حاصل نہیں، اتنی قربت. اور جب رشتے مواخات قائم ہو رہا تھا ہجرت کے بعد، بھائی بھائی دو کو بھائی بنایا جا رہا تھا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ میں ایک دوسرے کو بھائی بنایا، دو کی جوڑی بنائی. آج سے تم ان کے بھائی، آج سے تم ان کے بھائی، آج سے تم ان کے بھائی، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. حضرت علی کو نہیں بنایا کسی کا بھائی. حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے سب کو اپنا دو کو بھائی بنایا، مجھے تو نہیں رکھا آپ نے؟ تو حضور نے مسکرا کے فرمایا میں ہوں تمہارا بھائی. اب یہ ہے کسی کو فضیلت حاصل نہیں. تو اسی طریقے سے اور بھی ایسے بہت سارے صحابہ کرام ہیں. ایک صحابی تو ایسے ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو خطاب کرتے ہوئے تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان فرما دیا. ایک ایسے صحابی بھی ہیں، حضور فرماتے ہیں تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان. اللہ اکبر. وہ صحابی ہیں، ان کی اپنی، اور وہ فضیلت کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے. تو یہ انفرادیتیں ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن فضیلتوں کا طے کرنا یہ آپ کا ہمارا کام نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے بیان کیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کی فضیلت، حضرت عمر کی فضیلت، اس کو کہتے ہیں فضیلت شیخین. اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں فضیلت شیخین. تو فضیلت شیخین ایک مسلمہ مسئلہ ہے، اور جمہور علماء، اہل سنت کے جمہور علماء اسی پر اپنا عقیدہ قائم کیے ہوئے ہیں. ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم بھی جمہور کے ساتھ ہی رہیں. سلامتی اسی میں ہے کہ ہم بھی جمہور کے ساتھ ہی رہیں. البتہ جیسے کہ میں نے بیان کیا، بعض انفرادی خصوصیتوں کی وجہ سے بعض لوگ کسی اور کے ساتھ ضرورت سے زیادہ عقیدت رکھنے کی وجہ سے اس کو اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں. اگرچہ کہ وہ عقیدہ بنانا صحیح نہیں ہے، لیکن اس سے جیسا کہ بعض لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو لوگ فضیلت شیخین کے قائل نہیں ہیں وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں. میں اس بات کو نہیں مانتا. میں نے کہا کہ جمہور کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق افضل ہے، لیکن اگر کوئی حضرت علی کو افضل مانتا ہے تو جمہور کے خلاف تو جا رہا ہے وہ، لیکن اجماع
قطعی کے خلاف نہیں جا رہا ہے. اگر اجماع قطعی کے خلاف جایا ہوتا تو اہل سنت والجماعت سے خارج ہوتا تھا. اجماع قطعی کے خلاف تو نہیں جا رہا ہے, لہٰذا اہل سنت سے خارج کرنا, سنیت سے خارج کرنا, یہ ذرا زیادتی ہے. یہ بہت اہم بات ہے. تو میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ جو حضرت علی کو سب سے افضل مانے حضور کے بعد, وہ اگرچہ کہ جمہور کے خلاف جا رہا ہے, اچھا نہیں ہے ویسا ماننا, لیکن اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں ہوتا. کیونکہ بعض ایسے ائمہ گزرے ہیں اہل سنت کے جو حضرت علی کی افضلیت کے قائل رہے ہیں, تو ہم ان کا بھی احترام کرنا چاہیے, بشرطے کہ وہ کسی صحابی کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کرے. مولا علی کو افضل مانتے ہوئے اگر وہ کسی اور صحابی کے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی نہ کرے تو پھر وہ گمراہ نہیں ہے. ہاں, اگر اس راستے پر رہتے ہوئے, رافضیوں کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے کسی صحابی کے ساتھ بدتمیزی کا راستہ اختیار کرے تو پھر وہ گمراہی کے زمرے میں آئیں گے. کیونکہ حدیث میں حکم دیا گیا ہے کہ میرے کسی صحابی کو برا مت کہو. اب حضور نے جب حکم دے دیا کہ برا نہیں کہنا, اگرچہ کہ بعض صحابہ کے درمیان کچھ اختلافات ہوئے ہیں, نا اتفاقیاں ہوئی ہیں, حضرت علی اور حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں کے درمیان بھی ایک نا اتفاقی وجہ سے لڑائی ہوئی ہے. حضرت علی امیر معاویہ, ان کے درمیان بھی لڑائی ہوئی ہے. یہ صحیح ہے, لیکن وہ ہمارا کام نہیں ہے اس میں مداخلت کرنا. مشاجرات صحابہ میں دخل دینے سے خدا گواہ کے دامن بچا لیا میں نے, وہ ہونا ہمارا کام نہیں ہے. حدیث میں یہ فرما دیا گیا ہے کہ الحق مع علی, حق علی کے ساتھ ہے, بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے. جو بھی معرکہ ہوا, جو بھی لڑائی ہوئی, جو بھی اختلاف ہوا, اس میں علی حق پر تھے. لیکن جو دوسرا طبقہ ہے وہ صرف غلط فہمی کے بنا پر میدان میں اترا. ہم ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے. چونکہ حضرت علی اور حضرت بی بی عائشہ کے ساتھ آپس میں نا اتفاق کی وجہ سے لڑائی ہوئی ہے, تو ہم حضرت بی بی عائشہ کی شان میں گستاخی کسی قیمت پہ نہیں کر سکتے. وہ ہماری ماں ہیں, ام المومنین ہیں. وہ ان کے نا اتفاقی تھی, وہ ہو گیا, ختم ہو گیا معاملہ. اور ہر چیز میں مسلمانوں کے لیے رحمت ہوتی ہے. حدیث میں آیا ہے کہ مسلمانوں کا آپسی اختلاف بھی ایک رحمت ہے, اور خاص طور سے بڑے لوگوں کا. بڑے لوگوں کے اختلافی معاملات میں بچوں کو منہ کھولنے کی کسی قیمت پہ اجازت نہیں ہے. آپ تو بچے بھی نہیں ہیں, آپ تو شیرخوار ہیں, ان کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے آپ کی ہماری. ان کے معاملے میں آپ بولتے ہیں. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ کوئی معمولی بات نہیں ہے صحابی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم احد کے پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں سونا خیرات کرو تو کسی ایک صحابی کی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتا تمہارا. ادھر بات کر رہے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ عقیدہ الگ چیز ہے, عقیدت الگ چیز ہے. عقیدے کے لیے دلیل چاہیے, بغیر دلیل کے عقیدہ گمراہی ہے. عقیدت آپ کا اپنا اختیار ہے, جس سے چاہے آپ عقیدت زیادہ رکھ سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے خود اپنی مثال آپ کے سامنے دی, میری عقیدت الگ ہے, میرا عقیدہ الگ ہے. میں چونکہ مولا علی سے زیادہ عقیدت رکھتا ہوں لہٰذا میں مولا علی کو افضل مانوں گا, یہ بات غلط ہے. آپ کی عقیدت اپنی جگہ پر, لیکن عقیدہ یہ اللہ اور اس کے رسول طے کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح راستے پر چلائے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد والحمد للہ.